الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا اگر ہم ایک جز تلاوت کریں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو جو آلریڈی اسلام میں داخل ہے اسے دوبارہ داخل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آگے کا جز ہمیں بتاتا ہے کافتن، یعنی پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ ایک شے کا دوسری شے میں داخل ہونا دو طرح سے ہے۔ نمبر ایک ہے ادھورا داخل ہونا، اور نمبر دو ہے مکمل طور پہ داخل ہونا۔ یعنی کسی گلاس کے اندر آپ پانی رکھیں اور اس میں ایک سکہ ڈال دیں تو آپ کہیں گے یہ سکہ داخل ہو گیا، لیکن اسی سکے کو آپ نکال لیں گے تو وہ واپس نکل جائے گا، تو یہ داخل ہونا ہوا لیکن ناقص ہوا۔ لیکن اگر اسی گلاس کے پانی کے اندر آپ تھوڑا سا رنگ ڈالیں تو وہ رنگ کیا ہوگا؟ وہ پانی کے اندر مل جائے گا۔ اب وہ اس طرح سے داخل ہوا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کو جو مطلوب ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ کہ اب تمہیں کوئی اسلام سے باہر نہیں نکال سکے، اور وہ رنگ اللہ کا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کیا ہی بہترین رنگ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کا رنگ جس پہ چڑھے گا تو اس کے اندر آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک نظر آئے گی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے طریقے پر ہوگا، اور جب مصطفیٰ کے طریقے پر انسان ہوگا تو رب نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو آج نیو ایئر، اب یہ نیا سال، تو اللہ کا رنگ جس پہ چڑھا ہوا ہو تو کیا وہ گانے باجے سے نئے سال کا آغاز کرے گا؟ جس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو تو کیا وہ ہوائے فائرنگ کرے گا، آتش بازی کرے گا؟ جس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہو کیا وہ گانے باجے کرے گا؟ کیا وہ شراب پیے گا؟ کیا وہ سلینسر بائک کے نکال کے گھومے گا؟ نہیں، بلکہ جس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوگا، نئے سال کا آغاز ہوگا تو اس کی زبان سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے ہوں گے، یہ نغمے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو بتا رہا ہوگا دیکھو کہ اپنے محبوب کی اطاعت کر لو، غلامی کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے، آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ بعض چیزوں میں جو ہے آپ یہودیت کی رعایت کرتے تھے۔ جب یہودیت کی انہوں نے رعایت کی، اللہ نے اس آیت کو اتارا اور فرمایا کہ اب تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب کسی اور دین کی رعایت نہیں کرنی ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ تورات کے نسخے کو اٹھا کر کچھ پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، کہا اے عمر خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی میری اتباع لازمی طور پہ کرتے۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ نئے سال کو اپنے محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہمیں جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا طریقہ بتایا؟ فرمایا جب بچہ پیدا ہو، آغاز ہو تو لا الہ الا اللہ سے ہو، جب انسان مر رہا ہو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوگا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو نئے سال کا آغاز ذکر اللہ سے کرنا ہے، نماز سے کرنا ہے، درود و سلام سے کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والا سال ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں والا سال بن سکے۔